بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔ آج سیڈز آن لائن تعلیمی انقلاب چودھری شبیر کے ساتھ میں ہم بات کریں گے اس کرونا وبا کے بعد جو کہ تعلیمی ادارے وہ مرحلہ وار کھل رہے ہیں اور کلاس 9th اور 10th کو جو ہے اسکول آنے کی اجازت مل چکی ہے، اور اس کے بعد 23 سپٹمبر کو 6 سے 8 کلاس تک اور 30 سپٹمبر 2020 جو ہے 5 کلاس تک جو ہے پری 1 سے نرسری سے 5 کلاس تک کی کلاسز بھی آن ہو جائیں گی۔ اور یہ وبا چونکہ میرے ملک میں ہی نہیں، یہ دنیا کہ تقریباً ہر ملک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اب ہم جس مشکل سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی کو کسی امتحان میں نہ ڈالے، اور ہم امتحان دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، بس ہمیں اپنے رب سے اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی مہربانیوں جو کہ غفور الرحیم ہے، جو معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے جو ہے رحم کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آج ہم اسی سلسلے میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ایک تو آپ کو 6 ماہ کے بعد اسکول آنے پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو اسکول تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ یہاں یہ بات جو ہے بھی قابل ذکر ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی چیز کو سامنے رکھ کر جب ہم نے آن لائن ایجوکیشن کو اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو گھر تک تعلیم پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کو بطور آسن جو ہے نبھانے کی کوشش کی ہے اپنے فرض کو، کیونکہ جب عقلیں مر جاتی ہیں تو نسلیں مر جاتی ہیں۔ کسی انسان کا ویسے زندہ رہنا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ زندہ باپ کے یتیم بچے۔ اب وہ باپ کون سا ہے جو زندہ بھی ہے اور اس کے بچے بھی یتیم ہیں؟ تو وہ ایسا باپ ہے جو خدا نخواستہ کسی نشے کی لت میں لگ چکا ہے، یا وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، یا کسی ایسی مصیبت سے دوچار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہ ان کی تربیت کر سکتا ہے اور نہ ان کے لیے رزق تلاش کر سکتا ہے، ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں نبھا پاتا۔ تو ایسے بچے جو ہیں وہ اسی طرح کے لوگوں کی، اسی طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں جیسے خدا نخواستہ یتیم ہو جانے والے بچے۔ تو ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں اس وقت بھی کرونا کی وبا میں بہت سارے لوگوں نے اپنی سخاوت جو ہے اس سے کام لیا۔ حکومت وقت نے بھی 12,000 غریب لوگوں کو پہنچائے، لیکن یہ پاسبل نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ ہی ہے کہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور باقی پھر ذمہ داری اپنی انسانوں کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بطور آسن پورا کریں، اور اس میں ذمہ داری ہے والدین کی۔ لیکن آج کا جو بچہ ہے، آج کل کی جو بیٹی ہے آج کی، وہ کل کی ماں بھی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، اور فطرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو جب اسکول میں آئے 10 سے 12 سال ہو چکے پڑھتے ہوئے، پری اسکول سے شروع کر کے اب 10th کلاس میں 9th کلاس میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے، تو آپ کو لگے گا کہ شاید ہم کل پرسوں ہی اسکول داخل ہوئے تھے، ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ اس وبا نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا،
روزگار بند ہوئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہوا، اور اس نقصان کو سردار گرامر اسکول نے الحمدللہ یہ پوری کوشش کی، اور ہم نے شروع ہی میں سے ٹھان لی تھی کہ ہم نے اس سلسلے کو رکنے نہیں دینا، ہم نے تعلیم بچوں کے گھر تک پہنچانی ہے۔ اور میں ان تمام اساتذہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کی، اپنے لیکچر تیار کیے، ویڈیوز تیار کیں، اور میں بالخصوص پری پرائمری اور پرائمری سیکشن میں ایسٹ ایجوکیشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سر رائد افضل صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے رمضان میں 15 ویڈیو روزانہ بنا کر ہمیں بھیجیں، اور یہ سلسلہ رمضان کے آخری عشرے تک 40 دن تک جاری رہا۔ انہوں نے یہ کام اپریل میں شروع کر دیا اور پھر مئی تک یہ کام چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے عید کے بعد، عید الفطر کے بعد، آج میں دیکھ رہا تھا کہ 56واں دن ہے کہ جو ویڈیو ہم آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو اس میں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیلی ویڈیوز ہم بھیج رہے ہیں، اور ریسٹ آف دا جو کلاسز ہیں 6 سے 10th کلاس تک ہمارے ٹیچرز خود تیار کرتے ہیں ویڈیو، اور وہ آپ سب تک بھیجتے ہیں، آپ سے فیڈ بیک لیتے ہیں، روزانہ کالز کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہم نے، کیونکہ شعور ہی ایک ایسی چیز ہے، علم جو ہے وہ شعور دیتا ہے، آگہی دیتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ رک جائے تو جیسے ایک پودے کو اگر پانی نہ دیا جائے تو چند دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا، مرجھا جائے گا۔ اور سیم انسان بھی جیسے اسے کو جسمانی لحاظ سے اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، اسے ہوا کی ضرورت ہے، تو اس کی روح کو جو ہے علم کی ضرورت ہے، وہاں اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ تربیتی عمل اگر 6 ماہ تک رکتا ہے تو تقریباً وہ بچہ جو ہے کم از کم 2 سال پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسی میجورٹی بھی ہوگی کہ جو بالکل وہ اپنے تعلیم کے حوالے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس سے دوبارہ اس سے سلسلہ اور ناطہ جوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جنہیں 6 ماہ تک بالکل کسی نے ٹچ نہیں کیا، نہ والدین نے ذمہ داری پوری کی، نہ اساتذہ نے ذمہ داری پوری کی، اور نہ کسی اور ادارے نے یہ کام کیا۔ بلا شبہ حکومت وقت نے ٹیلی اسکول بنایا، اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے سٹیپ لیے گئے، لیکن ان سٹیپ سے بڑھ کر جو ایسٹ ایجوکیشن نے اور سیڈز آن لائن نے تعلیمی انقلاب چودھری شبیر کے ساتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہی ریولوشن ہے کہ ہم نے جب بچے اسکول نہیں آ سکتے تھے تو ہم نے تعلیم ان کے گھر پر بھیج دی۔ ٹیچرز نے انہیں ڈیلی ڈائری بھیجی، انہیں ڈیلی ویڈیو لیسن کے ذریعے اپنے لیکچر بھیجے، اور پھر ان کا فون کال کر کے ان سے فیڈ بیک لیا۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، جیسے آج اب پھر دوبارہ 6 ماہ بعد اسکول آئے ہیں، لیکن ان 6 ماہ میں میں اپنے اساتذہ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ایسٹ ایجوکیشن اور سیڈز آن لائن ایجوکیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان دونوں ٹیموں نے اور ہمارے اساتذہ نے ان کے ساتھ مل کر جو کردار ادا کیا، جو ذمہ داری پوری کی، وہ ذمہ داری جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ آپ سب جو ہیں اس سے مستفید ہوئے، اور یقیناً آپ کا جو فیڈ بیک ہے ہمیں اس سے تقویت ملتی ہے، اور آپ اپنا رزلٹ انشاءاللہ دیکھیں گے جب میٹرک کا رزلٹ آئے گا۔ 40% سلیبس جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ 100% سلیبس بھی ہوتا تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، آپ بہترین امتحان دے سکتے تھے۔ 9th کا جو ایگزام ہے یہ چونکہ ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کو ایگزامٹ کر کے آپ کو ڈائریکٹ آپ 10th کلاس کے پیپر دیں گے، اور 10th کلاس والے جو پیپر دیں گے
تو ان پیپرز کو کنسیڈر کیا جائے گا, اسی کی بنیاد پر 9th کے نمبر بھی لگائے جائیں گے اور وہ ایوریج نکال کر آپ کو رزلٹ دیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے رزلٹ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے. آپ کی ذہنی نشو و نما جو اساتذہ نے آپ کے گھر بیٹھے گھر تعلیم پہنچا کر کی, یقیناً وہ آپ کو کام دے گی. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے اس سے ہم نے سیکھا کیا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک قدم ہے. دنیا اب ہتھیاروں کی بجائے ڈیجیٹل وار ہے. یہ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جس بات کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگی وہ ہے آپ کا اپنا تعلیمی سلسلہ, کہ آپ اپنی تعلیم کو منقطع نہ ہونے دیں, تعلیم کو جاری رکھیں. اور یہ ڈیوائسز جو ہیں, گیجٹس جو ہیں, لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, ان ایپس کے ذریعے اور ان ڈیوائسز کے ذریعے آپ نے اپنی ایجوکیشن کو جو ہے, جو 21st سینچری ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس میں نیکسٹ جنریشن سائنس اسٹینڈرڈ کی بات ہوتی ہے, جہاں جناب آج دنیا چونکہ ایک گلوبل ولیج ہے. اب یہ نہیں کہ امریکہ کا بچہ جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہوگا, جاپان کا بچہ آگے ہوگا. آپ بھی محنت کریں تو ان کے ہم قدم نہیں بلکہ ان سے 2 قدم آگے جا سکتے ہیں. اور یہ محنت اب ہمیں کرنی ہے. اور یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں آبادی کی شرح بہت کم ہو رہی ہے. وسائل موجود ہیں, جو وسائل آج سے 50 سال پہلے تھے, جو انفراسٹرکچر دنیا میں 50 سال پہلے تھا, 30 سال پہلے تھا, وہاں لوگ کم ہوئے ہیں. اور ہمارے ملک میں آبادی زیادہ ہوئی ہے. ہماری آبادی 30 سال پہلے جو تھی اس سے کم از کم بھی یہ 3 گنا آبادی ہماری ہو چکی ہے. لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ کبھی کبھی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہونے جا رہا ہے, وہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے. اور یہ فائدہ مند کیسے بن سکتی ہے؟ اب ہماری مرضی ہے کہ دنیا میں جنرل موٹر اور جہاں یہ گاڑیاں بنتی ہیں, جہاں جو ہے دنیا کے الیکٹرانکس بنتے ہیں, جہاں پر جو ہے آپ کے تمام ایجوکیشنل اور دیگر جو ہے زندگی کی ضروریات جیسے میڈیکل ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پر بلڈنگیں موجود ہوں گی, شاپس, مارکیٹیں, سب کچھ موجود ہوگا. لیکن ان کو چلانے والے اور ان کو استعمال کرنے والے جو ہیں ان کی کمی ہوتی جا رہی ہے ترقی یافتہ دنیا میں, نام نہاد ترقی یافتہ دنیا. اب ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کون سے اقدام جو ہیں وہ لیں کہ وہ بنی بنائی بلڈنگیں, وہ بنے بنائے ہاسپٹل, وہ بنے بنائے ادارے, وہ بنی بنائی یونیورسٹیاں ہمیں جو ہے ان تک ایکسیس ہو سکتی ہے, وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اور وہ کون سا ٹول ہے, وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ ہتھیار ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. اور وہ ایجوکیشن اگر آپ نے پراپر حاصل کر لی, اچھی تعلیم حاصل کر لی, آپ نے خود دنیا میں کامیابی کا راستہ خود سے ڈھونڈ لیا. ہم خود ہی تراشتے ہیں منزل کے سنگ و راہ, آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے. تو ہم نے زمانے کو, نہ کہ ہم زمانے کے پیچھے چلیں گے بلکہ ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے اور زمانے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ صرف اور صرف ایسے ہوگا, تبھی ممکن ہوگا جب آپ خود اپنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ ٹیچر پڑھائے گی تو پھر پڑھیں گے, یہ نہیں کہ جناب اماں ابا اسکول چھوڑ کے آئیں گے پھر بات ہوگی. وہ بھائی وہ سب کچھ کریں گے, اساتذہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے, والدین بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے, لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں. اور آج آپ بیٹیاں ہیں, آپ کے 2 گروپس ہیں,
ایک آرٹس گروپ ہے اور ایک سائنس گروپ ہے. اور دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو کام نہیں رکا وہ کام کون سا تھا؟ وہ کام تھا فوڈ، خوراک. تو خوراک جو ہے، اور پھر اچھی خوراک، ہیلدی فوڈ. وہ ہیلدی فوڈ کیا ہے؟ جس میں آپ کے لیے جناب، چونکہ ہمارے دونوں گروپ جو ہیں اس ایجوکیشن کو حاصل کر رہے ہیں. کیسے؟ جو بچیاں سائنس پڑھتی ہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ بیالوجی میں تو وہ تمام فوڈ کے بارے میں اور صحت و تندرستی کے بارے میں تمام ٹپس اس کے اندر موجود ہیں. اور جو بچیاں ہوم اکنامکس پڑھتی ہیں تو ان بچیوں کے لیے جو ہے اس میں بھی تمام غذائی ضروریات اور انسان کی جو جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک مواد موجود ہے. آپ کے پاس اس میں مٹیریل ہے. آپ اسے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، اور فیوچر میں جتنی جابز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آپ کو ملنے والی ہیں، شاید کسی فیلڈ اور میں ہوں، اور یہ ہائی پیڈ جابز ہوں گی. اور اس کے لیے اگر آپ جاب نہیں بھی حاصل کرنا چاہتے تو بھی آپ کو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خود صحت مند زندگی گزارے اور اپنے ارد گرد اپنے فیملی کو اپنے ان مشوروں سے نوازے، آپ سے بات کرے کہ جناب صحت مند فوڈ کون سی ہے، اچھی خوراک کیا ہے. تازہ سبزیاں، دالیں، گوشت کا بھی نعم البدل ہے. اور اسی طرح آپ کو یہ فوڈ، جو یہ سبزی، یہ دال، یہ کس طرح کھانی ہے، گوشت کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور ہمیں کون سی چیزیں کھانی ہیں اور کون سی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں ایسا کوئی پابندی آپ پر نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن ایسی یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور ڈالنا چاہتا ہوں کہ خوراک، اچھی صحت، اچھا برین تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اچھی خوراک کا بندوبست کرنا ہوگا، اپنی ایکسرسائز لینا ہوگی. اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام ٹپس آپ 9-10 کلاسز میں ہیں، اور 9-10 کی کلاسز میں یہ بیالوجی اور ہوم اکنامکس دو ایسے سبجیکٹ ہیں. باقی دیگر سبجیکٹ میں بھی یہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کو خود سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے. اس کے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کس طرح بہتر ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکچر صرف آپ کے لیے نہیں، یہ جو بھی گفتگو آج ہم نے کی، جو چیزیں آپ نے ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی، آپ نے تمام یہ گفتگو جو ہے، یہ پڑھائی تو ہم نے جہاں 6 ماہ ہمارے لگے، ایک دن ہم نے اویئرنیس کے لیے، کیونکہ یہاں بار بار بات ہوئی SOPs کی کہ آپ نے ماسک لگانا ہے، آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، بار بار 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ واش کرنے ہیں، ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھنا ہے، اور اسکول کے گیٹ پر ڈیفینیٹلی اپنا ٹیمپریچر جو ہے وہ چیک کروانا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے تو اس صورت میں یا تو گھر سے نہ آئے، اور گھر سے اگر آ بھی جائے تو اسکول میں جب وہ ٹیمپریچر چیک کرائے تو پھر وہ جائے، ریسٹ کرے، اپنا ٹریٹمنٹ کرے، اور جب علاج کے بعد وہ صحت مند ہو جائے تو دوبارہ اپنا جو ہے تعلیمی سلسلہ جاری رکھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ میری اور آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. میں خود کئی ماہ تک مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے کسی سے بیماری لگ جائے گی، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سمٹم میرے پاس ہو، میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں سارا دن، جو ہے ایسا انٹریکشن رہتا ہے، تو میری وجہ سے کسی دوسرے کو بھی پریشانی نہ ہو. تو ہمیں ایک دوسرے کا اپنا بھی احساس کرنا ہے، دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے فیملیز کو، اور تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کی جو ہے صحت اور آپ کی مینٹل ہیلتھ
اس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں ڈالے اور آپ کو علم و فضل سے جو ہے نوازے، اور اسی طرح جو ہے آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ اس فزیکل ہیلتھ کے بغیر بھی ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہماری زندگی پرسکون نہیں ہوگی تو ہماری ایجوکیشن بھی کسی کام نہیں آنے والی۔ تو ہمیں اپنی خوشگوار زندگی اور اچھی صحت، اور اچھی صحت کے ساتھ اچھے برین کے ساتھ علم کا حصول، علم کے حصول کے بعد لوگوں کی خدمت، لوگوں کے لیے کام آنا ہے زندگی کا مقصد، اوروں کے کام آنا۔ تو یہ جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہماری جو ہے ذمہ داریوں میں شامل ہے، کیونکہ خوراک کی جہاں تک بات ہے، پروٹیکشن کی بات ہے، تو یہ جانور اور پرندے بھی، حشرات بھی جو ہے اپنے فیملیز کو، اپنے نئی نسل کو جو ہے وہ شیلٹر فراہم کرتے ہیں، ان کو فوڈ فراہم کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے نیشنل جیوگرافک چینل اگر دیکھیں تو خطرناک سے خطرناک جانور بھی، بھیڑیے اور جناب شیر جیسے جانور بھی اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو شکار کرنا بھی سکھاتے ہیں اور انہیں لا کر شکار کر کے بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پرندے جو ہیں بہترین گھونسلے بنا کر جو ہے اپنے بچوں کو وہاں جو ہے وہ شیلٹر فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ شیلٹر، یہ ضرورتیں تو جانور بھی کر رہے ہیں، اب ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ اس پر توجہ دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب ایک دوسرے کا احساس کریں گے، SOPs پر عمل کریں گے، اپنی تعلیمی جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں گے، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے۔ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو جب حاصل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ میٹرک کر کے، FA BA کر کے آپ نے گھر نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ نے دوسروں تک یہ شمع جو ہے، یہ جو شمع ہے اسے جلائے رکھنا ہے اور یہ روشنی آگے تک پہنچانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارا یہ جو سسٹم ہے سیڈز آن لائن، یہ پسند آئے تو تعلیمی انقلاب چودھری شبیر کے ساتھ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ بھی آپ کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جناب اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو فردر بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔